अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बच्चों, हमारा जो सबक की स्टडी चालू है वो 11वीं का पहला सबक है, जिसको हम कहते हैं जानदार दुनिया, द लिविंग वर्ल्ड। और जानदार दुनिया में हमारी जो गुफ्तगू चल रही है वो जानदारों के अंदर उनकी खुसूसियात से रिलेटेड हमारी गुफ्तगू चल रही है। तो पहले हमने जिन खुसूसियात को पढ़ा था वो नमू था, उसके बाद रिप्रोडक्शन था, उसके बाद माहौल को महसूस करना था, उसको रेस्पॉन्ड करना था। और ये सारे पढ़ते हुए हमारी बात आखिर में जो टॉपिक पे खत्म हुई थी वो ये था कि जो जानदार होते हैं उनके अंदर खास बात जो होती है वो कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? अपने अतराफ के माहौल से रिलेटेड आगाही। ठीक है ना। यहाँ पर हमारी बात लास्ट लेक्चर में खत्म हुई थी ना। उससे आगे अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट समझना है। वो बेसिक कंसेप्ट क्या है? अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होगे तो इस डायग्राम के जरिए बहुत सारी बातें यहाँ समझ में आएगी। क्या कि हम ये कहते हैं कि जो जो भी जानदार होता है और उस जानदार के अंदर जो भी अमल हमको दिखाई देते हैं, जो भी फंक्शन हमको दिखाई देते हैं, जैसे मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, ठीक है, या मैं अपनी जबान से बोल रहा हूं, या मैं इधर से उधर हिल रहा हूं, या आप देख रहे हैं, तो आपके आंख में कई सारे कलिए हैं जो मिलकर वो काम अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, और वो कलियों को बनाने वाले कई सारे केमिकल है, कई सारे बायोमोलिक्यूल है। तो जब बायोमोलिक्यूल मिलते हैं तो उसकी वजह से खलिया काम करता है, कई सारे खलिए मिलते हैं तो उसकी वजह से टिश्यू काम करता है, कई सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो उसकी वजह से अज़ू काम करता है, और जब अज़ू काम करता है तो कई सारे अज़ू मिलकर एक ऑर्गेनिज्म काम करता है। नो, इस बात को हम यहाँ पर समझ रहे कि जो भी हयाती मजहर होता है, जो भी हयाती मजहर होता है, यानी जो भी चीज आपको जाहिर हो रही है, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है कि आपकी आंख दिख रही है, आपका हाथ काम कर रहा है, तो ये जो हयाती मजहर है, जो चीज जाहिर हो रही है, ये असल में बाहमी अमल की वजह से होता है। किसके दरमियान ये बाहमी अमल हो रहा है? ये बाहमी अमल हो रहा है हमारे जिस्म के अंदर मौजूद कीमियाई मादों के दरमियान। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं अगर बाफ्त की, अगर हम बाफ्त की बात करते हैं, बाफ्त का मतलब कौन हो गया? अगर टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू की खुसूसियात जो है वो खुसूसियात उसके अंदर कहां से आई? वो आई है खलियों के अंदर मौजूद होने से। ठीक है, तो वो खुसूसियात किसकी वजह से आई? खलियों में। लेकिन खलियों में मौजूद नहीं होती, यानी जो खुसूसियात है वो खुसूसियात जो टिश्यू बता रहे हैं वो खुसूसियात खलियों में मौजूद नहीं होती, लेकिन जब वो सब एक साथ आ जाते हैं तो उसका इजहार होता है। और इसके खलिए होने वाले, यानी उस खलियों में होने वाले बाहमी तामुलात की वजह से वो टिश्यू काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको कोई टिश्यू यानी कोई बाफ्त अगर हमको काम करते दिखाई दे रही है, तो बाफ्त काम कर रही है, तो उसका वजह कौन है? उसकी वजह है खलिए। लेकिन ये जो कलिए है, ये कलिए जो काम करते हैं वो काम, टिश्यू जो काम कर रहा है वो काम वो कलिए नहीं करते हैं। लेकिन जब बहुत सारे खलिए एक जगह आते हैं तो वो मिलकर काम करते हैं, और हमको लगता है कि वो काम कौन कर रहा है? बात बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? आमतौर पे जो काम एक टिश्यू कर रहा है वो एक अकेला खलिया नहीं कर सकता, लेकिन जब बहुत सारे खलिए आते हैं तो उनके दरमियान में बाहमी रब्त होता है, बाहमी तामुल होता है, एक दूसरे के साथ वो सपोर्ट करते हैं, जिसकी नतीजे में ये होता है कि खलिए के एक दूसरे के काम करने में या मिलकर बाहमी तामुल करने के नतीजे में ये होता है कि कौन काम कर रहा होता है? बाफ्त काम कर रही होती है। कौन काम कर रहा होता है? टिश्यू। इसी तरह हम कहेंगे कि जो ऑर्गेनल है, यानी जो कलवी ऑर्गेनल है या कलिए को बनाने वाले जितने भी मादे हैं उनकी खुसूसियत क्या है? इसको बनाने वाले सालमों में नहीं होती। यानी जो असल में हमको खलिए की खुसूसियत है, यानी कोई खलिया है, वो खलिया जो काम करता है वो काम उसको बनाने वाले सालमात में नहीं है। लेकिन जब ये सालमात एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बाहमी क्या करते हैं? बाहमी अमल करते हैं, बाहमी तामुल करते हैं, उसके नतीजे में खलिया क्या करता है? कोई काम करता है। यानी आपको और आसानी से अगर ये बताओ कि गाड़ी अगर चल रही है तो टायर, स्टीयरिंग, ऑयल, इंजन, ये सब अलग अलग रखे हैं, लेकिन जब सबको मिला दे तो गाड़ी बनती है और वो गाड़ी चलती है। यानी गाड़ी की जो खुसूसियात है चलने की, वो सिर्फ टायर में नहीं है। गाड़ी के अंदर चलने की जो खुसूसियत है वो सिर्फ स्टीयरिंग में नहीं है। जब स्टीयरिंग, टायर, इंजन जब मिलेंगे तो वो गाड़ी चलती है। तो वैसे ही बाफ्त जो काम करती है
وہ کام اکیلا خلیہ نہیں کر سکتا. جب بہت سارے خلیے آئیں گے تو ان میں باہمی تعامل ہوگا اور ہم کو لگے گا کہ بافت کام کر رہی ہے. خلیہ جو کام کر رہا ہے وہ کام خلیہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس خلیے کے اندر موجود بہت سارے مادے کر رہے ہیں. ان مادوں کے باہمی تعامل کی وجہ سے، انٹریکشن کی وجہ سے خلیے کا کام ظاہر ہوتا ہے. بات کلیئر ہوئی؟ نو پھر اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ان باہم یا باہم گیری عملیات کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی خصوصیات کا کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے. اور یہ اظہار تنظیم کی اعلیٰ سطح پر ہوتا ہے. تنظیم کی اعلیٰ سطح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آرگنائزیشنل لیول ہے، آرگنائزیشنل لیول. اب یہ آرگنائزیشنل لیول کی اعلیٰ سطح کون ہے؟ وہ ہے آرگینزم. آرگنائزیشنل یعنی تنظیم کی اعلی سطح کون ہے؟ آرگینزم. یعنی کیا ہوگا؟ یہ کئی سارے سیل ہیں، ان سے مل کر ٹیشو بنیں گے، ٹیشو سے مل کے آرگن بنیں گے، آرگن سے مل کر آرگن سسٹم، اور اس سے کیا بنے گا؟ ایک آرگینزم. یعنی اگر ایک انسان کے جسم سے اگر آپ نے ڈائجسٹو سسٹم نکال دیا تو وہ زندہ نہیں ہے. اور ڈائجسٹو سسٹم جو کام کر رہا ہے وہ کام اصل میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس ڈائجسٹو سسٹم کے اندر انٹسٹائن ہے، اس میں اسٹمک ہے، اس میں ایزوفیگس ہے. یعنی اگر آپ نے اسٹمک کو الگ نکال دیا تو وہ کوئی کام نہیں کر سک رہا ہے. تو اسٹمک کا جو کام ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ پورے کے پورے سسٹم میں بیٹھا ہے. انسان اس لیے زندہ ہے کیونکہ پورا سسٹم اس کے اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے مولیکیول مل کے ایک سیل بنا دیں، کئی سارے سیل مل کے ٹیشو بنا دیں، کئی سارے ٹیشو مل کے ایک عضو بنا دیں، اور عضو مل کے بناتے ایک پورا نظام، اور کئی عضوی عضوی نظام مل کر بناتے ہیں ایک جاندار یا زندگی یا حیاتیاتی نظام. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور بیسک چیز سمجھنا ہے کہ جو پیچیدگیاں ہے، کون سی پیچیدگیاں؟ جو آرگنائزیشنل یا تنظیمی پیچیدگیاں، یعنی جو ہمارے پاس جو جسم بن رہا ہے تو تنظیمی پیچیدگی کی یعنی آرگنائزیشنل کمپلیکسٹیز کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. ہم جب آرگنائزیشن بولتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کوئی جماعت کی یا کوئی تنظیم. نہیں، یہاں پر جب ہم آرگنائزیشن بول رہے ہیں تو اصل میں ہم کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ جسم کی. کیونکہ ہمارے جسم میں کیا ہے؟ ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم، یہ سارے. تو تنظیمی پیچیدگی کی تمام سطح کے جو نظام ہوتے ہیں ان کی ہیرارکی یعنی ان کے مرتبے کی اگر ہم بات کریں تو ان کے مرتبے پر مظہر کا الحاق ہوتا ہے. مظہر کا الحاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل یہاں پر ایک آرگنائزیشنل یا ایک تنظیمی پیچیدگی کی بات کر رہے ہیں ہم، اور اس کی سطح کی بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم سطح کی بات کر رہے ہیں سیلولر. سیلولر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلوی سطح. یا ہم دوسری سطح کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹیشو. ٹیشو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بافت کی سطح. تو اب اس کا ایک اور لے لیتے تاکہ بات اور کلیئر ہو. آرگن. آرگن مطلب عضوی سطح. ٹھیک ہے؟ جو کام عضوی سطح پر ہوگا وہ کام بافت کی سطح پر نہیں ہو سکتا. جو کام بافت کی سطح پر ہو رہا ہے وہ قلبی سطح پر نہیں ہو سکتا. جیسا عضوی سطح کی بات کرو تو فار ایگزامپل ہم بات کر رہے ہیں ہمارا معدہ. معدے کا کام کیا ہوتا ہے؟ معدے کا کام ہوتا ہے ہاضمہ کا. تو معدہ جب تک معدہ نہیں بنے گا تب تک ہاضمہ نہیں ہوگا. یعنی معدے کو بنانے والی بافت چاہے کتنی بھی ہو لیکن وہ ہاضمہ کر سکتی ہے کیا؟ نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جتنی زیادہ پیچیدگی ہوگی، پیچیدگی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ہائر لیول. یہاں پر ہائر لیول کون ہے؟ عضوی سطح. تو اتنا زیادہ کیا ہوگا؟ مظہر کا الحاق ہوگا، یعنی اس پر اس کا مظہر یعنی اس کا اظہار ہوگا. وہ کیا کام کر رہا ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا. گاڑی کا چکا ہے، گاڑی کے 4 چکے جب تک نہیں لگتے تب تک وہ گاڑی آگے چلنے والی نہیں. تو جب تک ایک تھا تو ہم بولیں گے کہ یہاں پر کوئی بھی پیچیدگی نہیں ہے. 4 چکے جو ہو گئے تو کمپلیکسٹی کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی. ان چکوں کے اوپر آپ نے اسٹیئرنگ رکھ دیا، کمپلیکسٹی اور بڑھ گئی. اس کے اوپر سیٹ رکھ دیا اور گاڑی پیچیدہ ہو گئی. اس کو پورا کور کر دیا اور پیچیدہ ہو گیا. جتنا زیادہ پیچیدگی ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اس کے کام کا کیا ہوتا جائے گا؟ اظہار. لہذا ہم کیا بول سکتے ہیں کہ جو بھی جاندار عضویے ہوتے ہیں، پہلی پر
کہ جو بھی جاندار عضو یہ ہوتے ہیں یا جو بھی جاندار ہوتا ہے تو جانداروں میں کیا خاص بات ہوگی؟ جانداروں میں سب سے پہلی بات ہوگی خود افزائی۔ خود افزائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی خود کی گروتھ کرنا، اپنی خود کی نمو کرنا۔ دوسرا کہ ان کے اندر آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ تدریجی مرحلہ۔ تدریجی مرحلہ کا مطلب کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے، گریجول ان کے اندر کیا دیکھنے کو ملا ہے؟ تبدیلی۔ اسی طرح سے ان کے اندر کیا دیکھنے کو ملے گا؟ خود ریگولیٹنگ۔ خود ریگولیٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریگولیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریگولیٹ کرنے کو ہم عام طور پہ بولتے ہیں کنٹرول کرنا۔ کنٹرول کے لیے ہم بولتے ہیں ضابطگی۔ کیا بولتے ہیں ہم اس کو؟ ضابطگی۔ تو وہ اپنے سارے کام کی ضابطگی وہ خود مینٹین کرے گا۔ خون کا دوران، کڈنی کا کام، دل کا کام، یہ سارا کام وہ خود مینٹین کر رہا ہے، تو اس کو بولا جا رہا ہے کہ جو بھی جاندار ہوگا اس میں خود افزائی ہوگی، تدریجی ہوگا اور خود ریگولیٹ ہوگا، اور یہ باہم گیر نظام، باہم گیر نظام ہوگا۔ اور باہم گیر نظام کس کے اوپر ڈیپینڈ؟ بیرونی محرکات۔ اور بیرونی محرکات کے لیے وہ کیا کرے گا؟ جوابی کاروائی کرنے کی کیا رکھتا ہے؟ صلاحیت۔ تب جا کے ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ ایک جاندار۔ تو جو بھی جاندار ہوگا اس جاندار کے اندر خود افزائی ہوگی، وہ خود اپنی نشو و نما کرتا رہے گا۔ تدریجی ہوگا یعنی اس میں تبدیلیاں ہوتے رہے گی۔ خود ریگولیٹنگ ہوگا یعنی اس کے اندر ایک ضابطگی ہوگی۔ پھر باہر کے جو بھی محرکات ہوں گے، ٹیمپریچر بدل گیا تو اس کے حساب سے وہ کرے گا ریسپانس۔ باہر کوئی کیا گیا تو اس کے حساب سے ریسپانس۔ وہ اگر پانی میں ہے تو اس کے حساب سے ریسپانس۔ تو وہ ریسپانس کرے گا اور باہر کے محرکات کو کیا کرے گا؟ محسوس کرے گا۔ اس پورے کو کہا جاتا ہے جاندار۔ اب یہاں سے ایک جو گفتگو سٹارٹ ہوتی ہے، یہ گفتگو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ کیا کہ اگر ہم جاندار کی بات کریں تو جاندار کہاں رہتے ہیں؟ اس کا کہ اگر ہم جاندار کی زمین سے ریلیشن اگر لگاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کرۂ ارض پر حیات کی جو کہانی ہے اس کو کہا جاتا ہے حیاتیات۔ یعنی زمین کے اوپر حیات کی جو کہانی ہے، یعنی زندگی جو لائف ہے، اس لائف کی جو سٹوری ہے، اس لائف کی سٹوری کو بولا جاتا ہے حیاتیات۔ ہم یہ بات کہاں پڑھیں گے؟ ہم یہ بات 12ویں کا جو سبق ہے ایوولوشن، ارتقاء، وہاں پر ہم یہ بات کو دہرائیں گے دوبارہ، اس کو یاد رکھنا۔ پھر حیاتیات کیا ہے؟ حیاتیات زمین پر جاندار عضویوں کی ارتقاء کی کہانی ہے۔ جاندار عضویوں کی ارتقاء کی کہانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا ہم لوگ اکثر ڈاروین کے کنسپٹ کی بات کرتے ہیں یا ہم سنتے رہتے ہیں کہ ڈاروین نے بولا تھا کہ جو انسان ہے وہ بندروں سے نشو و نما پائے یا بندروں سے ان کا ارتقاء ہوا۔ تو بندر سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی شروعات یہاں سے ہوگی کہ پہلے ایک خلیہ بنا ہوگا، پہلے ایک سیل بنا ہوگا۔ تو ہم بولتے ہیں کہ وہ خلیہ کہاں سے بنا ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خلیہ جو بنا ہوگا وہ بہت سارے سالمات سے مل کے بنا ہوگا۔ وہ سالمات کہاں سے بنے ہوں گے؟ تو بہت سارے ایٹم سے بنے ہوں گے۔ وہ ایٹم کہاں سے بنے؟ تو پھر بولا جاتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا، دھماکے سے وہ سارے ایٹم بنے، وجود میں آئے، اس کے دھیرے دھیرے اس سے زندگی بنی اور پھر اس زندگی کے اندر ارتقاء ہوتا چلا گیا۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ بات بول رہے کہ کرۂ ارض پر حیات کی جو کہانی ہے اس کو بولا جاتا ہے حیاتیات، دیٹ از بایولوجی۔ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حیاتیات کیا ہے؟ تو ہم بول رہے ہیں کہ زمین پر جانداروں کے اندر ہونے والا ارتقاء، جانداروں میں ہونے والی تبدیلی۔ کوئی جاندار ہے جو پانی میں رہتا ہے، کوئی جاندار ہے ہوا میں اڑتا ہے، کوئی جاندار ہے جو پانی میں بھی رہتا ہے، زمین پہ بھی رہتا ہے۔ تو یہ جانداروں کے اندر کیا ہوتے رہا ہے؟ تبدیلیاں، ارتقاء، اس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اس کو ہم آگے اور اچھے سے سمجھیں گے۔ عضو یا جاندار چاہے وہ ابھی حال کے ہو، چاہے وہ ماضی کے ہو یا مستقبل میں ہو، سب کے اندر ایک خاص بات رہیں گی، اور وہ سب کے اندر خاص بات کیا رہیں گی؟ جینی مادے۔ جینی مادے کا مطلب کیا ہو گیا؟ جینی مادے کو بولا جاتا ہے جینیٹک مٹیریل۔ جینیٹک مٹیریل یا جینی مادے کو ہم عام طور سے جس نام سے جانتے ہیں وہ ہے ڈی این اے۔ تو جتنے بھی جاندار ہیں، سارے جانداروں میں کیا مشترکہ خصوصیات ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ ڈی این اے۔ تو یہاں پر اسی کی بات کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ منسلک، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ جب سارے جاندار ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو اوریجن ہے، جہاں سے یہ بنے، یہ ایک کامن ہے، یہ ایک اوریجن ہے، ایک جگہ سے یہ سارے جاندار ایوالو ہوئے ہوگے۔ تو یہ بات ہم کو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاندار ایک دوسرے کے ساتھ سملیرٹی شو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، ایک دوسرے کے جیسے،
लेकिन किसी हद तक हमको उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, तगय्युर। किसी हद तक हमको उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन। किसी हद तक हमको उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, फर्क। ठीक है, तो हमने जो कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात की है, जिस सेंस में हमने यहाँ पर बात की, वो ये है कि जो जानदार है उन जानदारों के अंदर ऐसी क्या खुसूसियात है, फिर जो जानदार बने उन जानदारों के अंदर जितने भी अमल होते हैं या जितने भी तामुलात होते हैं, जितने भी रिएक्शन होती है, और उन रिएक्शन के नतीजे में जो काम हमको जाहिर होते हैं उसकी लेवल क्या है। ठीक है, और फिर हमने कहा कि अगर हम हयात की या हयातियात की अगर बात करते हैं तो हयातियात ये जमीन के ऊपर होने वाली एक बहुत बड़ी और अच्छी कहानी है, और इस कहानी में हमको ये देखने को मिलता है कि जानदारों के अंदर हमेशा क्या होता रहा है, इर्तिका। और इस इर्तिका के अंदर एक कॉमन चीज जो सारे जानदारों में रही है वो कौन है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, जिसकी वजह से जानदार या तो एक जैसे होंगे एक दूसरे से मुख्तलिफ, जिसको उन्होंने क्या बोला है, वेरिएशन। याद रहेगा। यहां पर किसी को कोई डाउट है? हसन, नाजिया, जवाद, ठीक ना। थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल टॉपिक था, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना हमारे लिए डिफिकल्ट जाता है, लेकिन समझने की कोशिश करना है ना। अब हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी। अब हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जानदार दुनिया में तनु, जानदार दुनिया में तनु। अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो मैंने यहाँ से बहुत सारे जानदारों की फोटो ऐड किया, और इन जानदारों की फोटो ऐड करने के साथ अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो मैंने यहाँ लिखा है डेजर्ट यानी रेगिस्तान, या जिसको हम कहते हैं सहरा। यहाँ देख रहे होंगे तो रेन फॉरेस्ट यानी जंगल, और घने जंगल की बात किया है। अगर यहाँ देख रहे होंगे तो ये वुड यानी बहुत ज्यादा जहां पर झाड़ियां लकड़ियां होती है। ओशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, पानी, या बहुत ज्यादा पानी। और अलग अलग जानदार मैंने यहाँ पर बनाए। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि अगर हम बहुत सारे अकसाम की बात करते हैं तो जानदारों के अंदर हमको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, अकसाम। तो अकसाम हमको कहां से कहां तक देखने को मिल रहे हैं। एक जो मुशाहिदा हमारा ये है कि हमको गमले में लगे हुए पौधे दिखाई देते हैं, हमको बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं, हमको बहुत सारे परिंदे दिखाई देते हैं, फिर हमारे पास बहुत सारे पालतू जानवर भी है और उनके अलावा बहुत सारे दिगर जानवर भी है, और इस तरह से हमारे पास बहुत ज्यादा पौधे भी है। तो अगर हम जमीन के ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं तो जमीन पे नजर डालने के बाद हमको ये देखने को मिलेगा कि जानदार बहुत अलग अलग किस्म के हैं। ठीक है, अब इतने सारे जानदार हैं तो हम जब इनको देखते हैं तो हम इनको खुली आंखों से देखते हैं, लेकिन कुछ जानदार ऐसे हैं या कुछ ऐसे उज़्व भी हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो भी हमारे चारों तरफ रहते हैं। इसका मतलब जानदार जो है वो जानदार कुछ जाहिरी यानी कुछ बहुत आसानी से दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे जो बहुत आसानी से नहीं दिखाई देते। इसका मतलब जानदारों के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, तनु, किस्में, फर्क, अलग अलग किस्म के जानदार मौजूद थे। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम अपने मुशाहिदे के घेरे को और मजीद बढ़ाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर निकला, मैंने घर के बाहर देखा, लेकिन अब मैं घर के बाहर निकलने के बाद मैंने मोहल्ले की सतह पे देखा, मोहल्ले की सतह से मैं शहर की सतह पे देख रहा हूँ, शहर की सतह से रियासत की सतह पे देख रहा हूँ, रियासत की सतह से मुल्क, और अब मुल्क से पूरी दुनिया में देख रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे जैसा जैसा मैं अपना दायरा बढ़ा रहा हूं तो उज़्वों की यानी जानदारों की, उज़्व का मतलब कौन हो रहा है यहाँ पर, जानदारों की, उनके साख्त में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, तनु दिखाई दे रहा है। किसी के 4 पैर है, किसी के 4 पैर है लेकिन वो 2 के जरिए चलता है, 2 को हाथ के जैसा इस्तेमाल करता है। किसी की आंखें जो है वो आंखें 2 अलग अलग डायरेक्शन में, किसी की आंखें सामने लगी हुई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जानदारों की जो साख्त है उनमें तनु है, इसका वसअत नजर आएगी। तो इस तरह से हमको जानदारों की साख्त में क्या देखने को मिलता है, तनु, और उसमें क्या देखने को मिलती है, वसअत नजर आती है। यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या दिखाई देता है, फर्क, और सिर्फ फर्क नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता है। फिर हम ये कहते हैं कि वाज़ेह है कि अगर हम किसी घने जंगल में चले जाए तो शायद हमको इससे भी ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, डाइवर्सिटी, इससे भी ज्यादा हमको क्या देखने को मिलेगा, तनु। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब हम जानदारों की बात करते हैं तो जानदारों के अंदर हमको क्या देखने को मिलती है, तनु।
जानवरों के अंदर हमको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलता है, फर्क। अब सवाल ये आता है कि अगर हम जानवरों के अंदर जो फर्क है उसकी बात अगर करते हैं, तो फिर इनकी जो तादाद होगी और इनकी जो अकसाम होगी वो बहुत सारी होगी। तो अगर हम पौधों की बात करते हैं या जानवरों की बात करते हैं या और भी दूसरे उज़ुयों की बात करते हैं, तो उनके अंदर हमको मुख्तलिफ किस्म दिखाई देती है। तो हम जब इनकी मुख्तलिफ किस्म की बात करते हैं तो एक किस्म को हम क्या कहते हैं, स्पेशीज। वो किसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है, स्पेशीज। अभी अगर हम ये बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिख रहा है, ये एक परिंदा दिख रहा है, ये एक स्पेशीज है। ये एक पौधा है, ये पौधों की एक स्पेशीज है। ये दूसरा जानदार है, हरन है फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्पेशीज है। हमारे पास कुत्ता है, वो एक स्पेशीज है। बिल्ली है, वो एक स्पेशीज है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं जिनको हम देखते हैं, वो अलग अलग स्पेशीज की क्या कर रही होती है, नुमाइंदगी, उसका रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जमीन के ऊपर बहुत अलग अलग किस्म के क्या है, स्पेशीज। जैसा हमारे पास है ना मोबाइल, अलग अलग किस्म के टाइप के मोबाइल है। तो एक मोबाइल किसी एक पर्टिकुलर शेप को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर फंक्शन को बताता है। तो इसका मतलब वो मोबाइल एक स्पेशीज है। जैसे अलग अलग कारें देखने को मिले, अलग अलग बाइक देखने को मिले, तो टीवीएस की बाइक है, तो टीवीएस की बाइक एक स्पेशीज है। होंडा है, स्पेशीज है। लेकिन उस होंडा के अंदर होंडा के अलग अलग टाइप है, कोई शाइन है, कोई ग्लैमर है, कोई एटसेट्रा। तो बेसिकली याद रखना है कि वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मॉडल हमारे लिए क्या हो गया, एक स्पेशीज। तो अगर हमने स्पेशीज को कंसीडर किया तो हम ये कहते हैं कि अभी तक हमारे पास 17 से लेके 18 लाख स्पेशीज की शनाख्त हो चुकी है। यानी हमारे पास कितनी स्पेशीज है अभी, 17 से लेकर 18 लाख की नू की शनाख्त हमारे पास हो चुकी है और उनको बयान किया जा चुका है। नाउ इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हयातियाती तनु। अब हयातियाती तनु क्यों, या उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी। क्या बोला जा रहा है इसको, बायोडाइवर्सिटी, या जमीन पर मौजूद अज़ुयों की तादाद और अक़साम भी कह सकते हैं। यानी हम या तो उसको बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे या हम बोलेंगे कि इतनी तादाद और इतनी किस्में किसकी मौजूद है, जानदारों की, जो क्या करती है, जमीन पर रहती है। फिर हमें एक और बात याद रखना है, क्या बात याद रखना है, कि जैसे जैसे हम नई जगहों की तलाश करेंगे, नई नई जगहों पर हम जाएंगे, तो पुरानी जगहों पर भी और नए नए उज़्ज़ू की हमारे पास क्या होते रहेंगे, शनाख्त मुसलसिल क्या रहेगी, जारी रहेगी। जैसा आज से पहले, मतलब आज से 10-15 साल 20 पहले ही जिस फंगस के ऊपर मैं काम करता हूँ, मेरा पीएचडी का जो काम चल रहा है, तो वो फंगस प्लांट के अंदर रहता है, पौधे के अंदर रहता है। तो पौधे के अंदर भी फंगस रहता ही नहीं मालूम था। जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया तो उनको मालूम पड़ा कि पौधे के अंदर भी एक फंगस रहता है। आमतौर पे हमको लगता है कि सिर्फ फंगस जो होता है वो बाहर आजाद रहता है। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि पौधे के अंदर भी फंगस है। फिर कुछ साइंसदानों ने रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि इंसान के जिस्म के ऊपर नहीं बल्कि इंसान के जिस्म के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं और वो बैक्टीरिया इंसान की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसी जैसी स्टडी हमारी बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारी तहकीक बढ़ती गई, उससे हमारा जो जानदारों को समझने का दायरे का था, या जो स्पेशीज नंबर था, या जानदारों की जो किस्में थी, वो धीरे धीरे क्या होती चली गई, बढ़ते चली गई। तो इसको याद रखना है। तो अभी हमारे पास जो स्पेशीज के नंबर है, हम ये कह रहे हैं कि क्या है, 17 से 18 लाख। लेकिन मेरे को यहाँ कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। क्या गड़बड़ दिख रही है मेरे को, यहाँ कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये 17 से 18 लाख नहीं है। नहीं 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 नहीं, 17 से 18 लाख या हजार नहीं है, असल में वो है 1.7 टू 1.8, 1.7 टू 1.8। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद टाइपिंग मिस्टेक में मैंने 17 से 18 कर दिया उसको। ठीक है, एक बार मैं कंफ्यूजन और आप लोगों का दूर कर देता हूं, लेकिन इसको याद रखना है। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक्चुअल जो बायोडाइवर्सिटी वो सिर्फ मतलब जिसको बाद में हम पढ़ेंगे एक्सेप्ट किया गया 1.5 है। तो फिर यहाँ पर 17-18 लाख नहीं हो सकती, ये ट्रांसलेशन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको कंफर्म करके आप लोगों को कल और बता दूंगा और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दूंगा। ठीक ना, अब हमारे पास सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास इतने सारे अलग अलग किस्म के जानदार हैं, तो इन सबको हम याद कैसे रखेंगे।
اور جو جاندار ہمارے پاس ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو نئے نئے جاندار ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کا کیا؟ کیونکہ ان کو کیا کرنا پڑے گا، نام دینا پڑے گا. اگر ان کو نام نہیں دیں گے تو ہم ان کو یاد رکھ سکیں گے کیا؟ نہیں. فار ایگزامپل کوئی جاندار ہے انڈیا میں رہتا ہے، اس کا نام ہم کچھ لے رہے ہیں. کوئی جاندار ہے امریکہ میں رہ رہے ہیں، اس کا نام ہم کچھ لے رہے ہیں. نتیجے میں یہ ہوگا کہ جب ہم اس کے اوپر تحقیق کریں گے یا ریسرچ کریں گے یا اس کے متعلق معلومات ایک دوسرے کو دیں گے تو ہم اس اینیمل کو کسی اور نام سے جان رہے ہیں، امریکہ والے کسی اور نام سے جان رہے ہیں، اور دونوں کو لگ رہا ہے کہ دو الگ الگ قسموں پہ بات ہو رہی ہے. تو اس سے کیا ہو جائے گا، پرابلم ہو جائے گا. جیسا فار ایگزامپل کوئی ایک شخص ہے، اس شخص سے متعلق میں بھی بات کر رہا ہوں، کوئی دوسرا شخص بھی اسی شخص سے متعلق بات کر رہا ہے، لیکن ہم دونوں کے نزدیک وہ جو پرٹیکولر شخص ہے اس کا نام الگ الگ ہے. فار ایگزامپل کوئی اس کو ابو بکر کے نام سے جانتا ہے، کوئی اس کو تسلیم کے نام سے جانتا ہے. نتیجے میں یہ ہوگا کہ میں سمجھوں گا کہ وہ کوئی اور ہے، سامنے والا بھی سمجھے گا کہ وہ کوئی اور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دو الگ الگ نام ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم کو جانداروں کو سمجھنا ہے تو ہمارے پاس دنیا میں چاہے لاکھوں پیڑ ہو، پودے ہو، جانور ہو، تو ہم اپنے اطراف کے جو پیڑ ہے اور جو جانور ہے ان کے مقامی ناموں سے ہم ان کو جانتے ہیں. اور یہ مقامی نام جو ہوتے ہیں یہ ایک ہی ملک میں مختلف جگہوں پر کیا ہو سکتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. اور اگر ہم ایک دوسرے کی زبان سے ہی واقف نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بتانے میں کتنی مشکل ہوگی کہ ہم کس اصولیت کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. یعنی اگر الگ الگ نام سے الگ الگ جانتے تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ اگر ہم کسی پرٹیکولر چیز کے معاملے میں بات کر رہے ہیں اور سامنے والا بھی اسی کے معاملے میں بات کر رہا ہے، لیکن ہم سمجھیں گے کیسا کہ ہم دونوں بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پر ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اس ایشو کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی کیا کی گئی، محسوس کی گئی کہ جتنے بھی جاندار عضو ہیں ان کے ناموں کا ایسا معیاری کیا جائے، نظام بنایا جائے یا نظام وجود میں لایا جائے جس کے تحت کیا ہو، جو بھی عضو ہے یا جو بھی جاندار ہے اس کا نام پوری دنیا میں کیا ہو، ایک ہی ہو. فار ایگزامپل اگر آپ نیم کے درخت کی بات کریں گے تو ایزاڈیریکٹا انڈیکا، آپ کہیں پر بھی چلے جاؤ، آپ وہاں پر اگر اس کو نیم بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ نہیں پہچانے، لیکن جیسے ہی آپ نے بولا ایزاڈیریکٹا انڈیکا تو وہ سمجھ جائیں گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس عمل کو کہا جاتا ہے نظام تسمیہ. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ نظام تسمیہ، یا اس کو بولا جاتا ہے نام رکھنے کا اصول، اور اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے نومینکلیچر. تو بیسک بنیادی چیز یاد رکھنا ہے کہ جب بہت سارے جاندار ہمارے پاس ہے تو ہم ان کو الگ کیسے کریں گے، ان کو سمجھیں گے کیسا، ان کو آئیڈینٹیفائی کیسا کریں گے. تو اس کے لیے کیا بنایا گیا، ایک نظام بنایا گیا جو پوری دنیا میں رائج ہے. اس کو بولا جاتا ہے نظام تسمیہ، یا اس کو بولا جاتا ہے نام رکھنے کا اصول، یا اسی کو بولا جاتا ہے نومنکلیچر. ایک بات ہم کو ظاہر ہوتی ہے کیا، کہ نظام تسمیہ اس وقت ممکن ہے، کب ممکن ہے، جب ہم کو کیا ہو، کسی بھی جاندار کی صحیح طور پر معلومات ہو، یا اس کو ہم کیا کر سکیں، بیان کیا جا سکے. ہمیں معلوم ہو کہ وہ بیان کس نام سے مطابقت رکھتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اس کی شناخت. یعنی کسی پرسن کو ہے اس کی پہچان. فار ایگزامپل کوئی پرسن ہے اس کی پہچان ہے ڈاکٹر، کوئی پرسن ہے اس کی پہچان ہے انجینئر. تو آپ کہیں پر بھی چلے جاؤ، آپ نے بولا کہ وہ فلاں فلاں انجینئر، تو لوگ پہچان لیں گے. وہ انجینئرنگ اس کی کیا بن گئی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن، یا اس کی کیا بن گئی ہے، شناخت. لیکن اس آئیڈینٹیفیکیشن، اس شناخت کے لیے کیا ضروری ہے، اس آئیڈینٹیفیکیشن، اس شناخت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس کا جو بھی معلومات ہے وہ صحیح معلومات ہمارے پاس ہو، اس کی صحیح معلومات ہمارے پاس ہو. اور وہ صحیح معلومات کی بنیاد پر ہم کیا کریں گے، اس کے اندر موجود اس خصوصیت سے اس کی مطابقت کریں گے. کوئی آدمی ہے، اس کے معاملے میں یہ معلوم ہے کہ یار وہ بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھی قرات کرتا ہے، یہ انفارمیشن ہے. لیکن اس انفارمیشن کو ہم کو جا کے کیا کرنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا کہ ہاں جو لوگ بول رہے ہیں کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے اور لوگ اس کو خاری بول رہے ہیں، تو ہم جا کے چیک کریں گے. اب ہم کو رہے کہ ہاں یہ صحیح انفارمیشن ہے تو ہم اس کے آگے لکھ دیں گے فلاں فلاں صاحب یہ خاری ہے. اب ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا بن گئی، خاری. کوئی پرسن ہے اس کے معاملے میں لوگ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر ابو بکر، لیکن ہم کو یہ انفارمیشن اگر صحیح نہیں ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا. ہم جائیں وہاں جا کے چیک کریں گے کہ اچھا یہ ڈاکٹر ہے، ہم بولیں گے کہ ڈاکٹر ابو بکر.
فار ایگزامپل نیم کا درخت ہے، نیم کے درخت کے معاملے میں لوگ بولتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اس سے میڈیسینل بہت فائدے ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہاں جا کے چیک کریں گے تو معلوم پڑے گا کہ ہاں یہ میڈیسینل فائدے بہت زیادہ، تو ہم بولیں گے کہ نیم یہ میڈیسینل پلانٹ ہے، ادویات میں استعمال ہونے والا پودا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتے جائے گی، ہر ایک کی کیا ہو جائے گی، آئیڈینٹیفیکیشن. تو بنیادی طور پہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ڈیولپ ہوا، ہمارے پاس ڈیولپ ہوا نظام تسمیہ، یا کیا ڈیولپ ہوا، نومینکلیچر. اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ڈیولپ ہوا، آئیڈینٹیفیکیشن، یا کیا بنایا گیا، شناخت. شناخت اس لیے بنایا گیا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کیا کیا جا سکے، الگ کیا جا سکے، تاکہ ان کو آسانی سے کیا جا سکے، پہچانا جا سکے. جیسا اینیمل اور پودے کی اگر بات، اینیمل اور پلانٹ کی بات کریں، جانور کی اور پودوں کی بات کریں، تو پودے اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں، جانور اپنی جگہ سے کہیں کہیں جا سکتے ہیں. پھر پودے اپنی غذا خود بناتے ہیں، جاندار اپنی غذا خود نہیں بناتے، بلکہ وہ غذا کے لیے دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کی کیا بنا دیا، آئیڈینٹیفیکیشن. تو ہم بولیں گے کہ وہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، آپ ان کو بولیے اینیمل، تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. لیکن نومینکلیچر کیا ہے، اینیمل، جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے. تو آپ نے شناخت کیا بنایا کہ یہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں، اور آپ نے ان کا نومینکلیچر، ان کا نام کیا رکھ دیا، پودے. جیسا ہم نے بولا فراگ، مینڈک، تو مینڈک کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، زمین میں پانی میں رہتا ہے، اس لیے آپ نے کیا بول دیا اس کو، ایمفیبین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک ہے آئیڈینٹیفیکیشن اور دوسرا ہے نومینکلیچر. ایک ہے شناخت اور ایک ہے نظام تسمیہ. سمجھ میں آیا؟ لو یہاں پر آن لائن والوں کو سمجھ میں آیا، جواد، یوسف، سلمہ، چاند، ٹھیک، بات سمجھ میں آئی؟ نازیہ کو بات سمجھی؟ ٹھیک. ناؤ اب اس سے آگے ہم بات کر رہے ہیں. اب آگے کیا کیا کہ اتنے سارے جاندار ہیں، اتنے سارے جانداروں کو یاد رکھنا ہے. اب ان کے جب نام کی بات ہے، یہ تو اینیمل ہے، تو بہت سارے اینیمل ہیں. اب ان اینیمل کو الگ الگ کیسا یاد رکھیں گے؟ فار ایگزامپل بلی بھی ہے اور شیر بھی ہے، تو ان کو الگ کیسے کیا جائے؟ تو پھر اس کے لیے کیا گیا، مطالعے کو آسان کرنے کی غرض سے کیا کیا گیا، مطالعے کو پھر آسان کرنے کی غرض سے کیا کیا، سائنسدانوں نے کیا کیا، کچھ ضابطے بنائے. سائنسدانوں نے کیا بنائے، کچھ ضابطے بنائے. اور اس ضابطوں کے تحت کیا ہوتا تھا، اس ضابطے کے تحت یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جاندار ہو، اس جاندار کا کیا بنایا گیا، سائنسی نام. اس جاندار کا کیا بنایا گیا، سائنٹیفک نیم. فار ایگزامپل جیسا میں نے اس سے پہلے بولا کہ جو نیم ہے، نیم کے درخت کا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو نام ہے وہ ہے ایزاڈی ریکٹا انڈیکا. ٹھیک ہے، ایزاڈی ریکٹا انڈیکا، یہ اس کا ہم بولے کہ نام ہے، سائنٹیفک نیم ہے ایزاڈی ریکٹا انڈیکا. اب یہ سائنٹیفک نیم ہے اور عام نیم یہ نیم ہے. تو اب کہیں پر بھی جائیں گے تو لوگ اس کو کس نام سے جانتے ہیں، سائنٹیفک. تو اب کیا ہوا، ان ضابطوں سے یہ ہوا کہ تمام دنیا کے سائنسداں کیا ہو چکے ہیں، اب متفق. کیونکہ ایک کوئی تو سسٹم بنانا پڑے گا جس پہ سب لوگ کیا ہو، راضی ہو جائے، متفق ہو جائے. تو پودوں کے لیے طے شدہ اصولوں اور معیار کی بنیاد پر سائنسی نام رکھے جاتے ہیں، جن کی تفصیل بین الاقوامی کوڈ برائے نباتی نظام تسمیہ، اور اس کو کیا بولا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے انٹرنیشنل کوڈ فور بوٹانیکل نومینکلیچر. کیا بولا جاتا ہے اس کو، انٹرنیشنل کوڈ فور بوٹانیکل نومینکلیچر، ICBN. کیا بولا جاتا ہے، ICBN، انٹرنیشنل کوڈ فور بوٹانیکل نومینکلیچر. اس کو کیا بولا جا رہا ہے، بین الاقوامی کوڈ برائے نباتاتی نظام تسمیہ. اس کو یاد رکھنا، لانگ فارم اس کا یاد رکھنا ہے، ICBN. ICBN کا مطلب کیا ہے، بین الاقوامی کوڈ برائے نباتاتی نظام تسمیہ.
پھر اسی طرح سے جانوروں کے لیے اگر ہم بات کریں گے، جس طرح سے یہ پودوں کے لیے، تو جانوروں کے نام کس بنیاد پہ رکھے جائیں گے؟ تو ان کے لیے کیا بنایا گیا؟ ان کے لیے بنایا گیا حیوانیات کے ماہرین نے کیا بنایا، انہوں نے بنایا بین الاقوامی کوڈ برائے حیوانی نظام تسمیہ. اس کو کیا بولا جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل کوڈ فور زولوجیکل نومینکلیچر، ICZN. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ ICZN، انٹرنیشنل کوڈ فور زولوجیکل نومینکلیچر. تو پودوں کے لیے الگ بنایا گیا اور جانوروں کے لیے الگ بنایا گیا. ناؤ سائنسی نام اس بات کی ضمانت ہے، کس بات کی ضمانت ہے؟ کہ عضو یا جو جاندار ہے وہ صرف ایک ہی نام ہوتا ہے. تو کہیں پر بھی ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے انگلینڈ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، چاہے آسٹریلیا میں ہو، جو جانور ہے اور جو پودا ہے اس کا ایک ہی نام ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ اس کا کیا ہوگا؟ سائنٹیفک نیم، اور اس کو اسی نام سے کیا کیا جائے گا؟ پہچانا جائے گا. نہ ہو کسی بھی عضو کا ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھ کر کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی حصے میں کیا کرے؟ ایک ہی نام والے اس عضو کی آسانی سے کیا کر سکے؟ شناخت. یعنی اس کا نام اتنا آسان ہو کہ کوئی بھی پرسن ہو، کوئی بھی سائنس ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا وہ آسانی سے اس کو کیا کر لے؟ سمجھ جائے. تو انہوں نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ وہ نام کسی اور عضو کا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو بیسک چیز یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس بایو ڈائیورسٹی ہے، اس بایو ڈائیورسٹی میں بہت سارے جاندار ہیں، بہت سارے پودے ہیں، کچھ ظاہر ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتے. تو ان سب کو یاد رکھنا ہے، ان سب کی شناخت کرنا ہے. اس کے لیے ایک نظام بنایا گیا جس کو ہم نے نظام تسمیہ بولا. اس نظام تسمیہ میں کسی کا بھی نام اس کے ایک آئیڈینٹی کی بیسس پہ دیا جاتا ہے، ایک شناخت کی بیسس پہ دیا جاتا ہے. پھر ہم نے کہا کہ اگر پودوں کی بات کی جائے تو پودوں کے لیے بنایا گیا ICBN، اور جانوروں کی بات کی گئی تو اس کے لیے بنایا گیا ICZN. نو اب اگر کسی بھی جانور کا یا کسی کا بھی نام اگر سائنسی نیم ہم کو دینا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے یہاں پر ایک سسٹم بنایا. کس نے بنایا؟ تو کسی بھی عضو کے سائنسی نام دینے کے لیے جو ماہر حیاتیات ہیں، تو دنیا میں ایک تسلیم شدہ اصول ہے. وہ تسلیم شدہ اصول کیا ہے؟ اس تسلیم شدہ اصول میں یہ رکھا گیا کہ کوئی بھی نام ہو، اس نام کے اندر دو حصے ہوں گے. کوئی بھی نام رکھا جائے اس نام کے اندر کتنے حصے ہوں گے؟ دو حصے ہوں گے. ایک حصے کو بولا جاتا ہے جینیرک نام یا جینیرک نیم، اور دوسرے کو بولا جاتا ہے اسپیسیفک نیم یا اس کی صفتی نیم کی بات کی جا رہی ہے. تو دو طرح سے نام رکھا جائے گا. ایک رکھا جائے گا جس کو کہا جاتا ہے جینیرک، اور دوسرا ہوتا ہے اسپیسیفک یا اسپیسیفک. اس کی صفت کی بنیاد پہ اس کا نام رکھا جائے گا. نہ اس نام رکھنے کا جو نظام ہے جس میں دو حصے ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے دو نامی نظام تسمیہ. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ دو نامی نظام تسمیہ. دیٹ از بائنومیل نومینکلیچر. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ بائنومیل نومینکلیچر. بائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو. بائی مطلب دو، اور نومین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام. اور نومینکلیچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نظام تسمیہ. تو کوئی بھی جانور ہو، مطلب فار ایگزامپل ابھی تک جتنے بھی جاندار ہیں وہ، اور آنے والے دور میں جتنے بھی جاندار رہیں گے وہ، ہر ایک کے نام میں دو رہے گے. اس ہر ایک کا نام جو بنے گا اس کے اندر دو نام رہے گے. ایک نام جو رہے گا وہ رہے گا جینیرک، اور دوسرا رہے گا اسپیسیفک یا صفاتی رہے گا. اور یہ بائنومیل نومینکلیچر کس نے بنایا؟ تو یہ بنانے والے وہ ہے کارلس لینیس. کون ہے؟ کارلس لینیس. انہوں نے پیش کیا جو اب دنیا بھر کے ماہر حیاتیات کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. جیسا فار ایگزامپل یہاں پر بائنومیل نومینکلیچر کے معاملے میں بتایا گیا. جیسا میں نے کہا کہ بائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو. نومیل کا مطلب ہوتا ہے نیم، اور نومینکلیچر ہم بیسیکلی کیا کہتے ہیں؟ نام رکھنے کا سسٹم. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اس کے اندر دو ناموں کی اگر بات کرتے ہیں تو آسان اگر ہم ایگزامپل لیں آم کی، تو آم کا جو سائنٹیفک نیم ہے، آم کا سائنٹیفک نیم کیا ہے؟ میگنیفیرا انڈیکا. کیا نام ہے؟ میگنیفیرا انڈیکا. میگنیفیرا یہ اس کا کیا ہے؟ جینیرک نیم، یعنی کس سے ریلیٹڈ ہے؟ جینس. اور انڈیکا اس کا کیا ہے؟ اسپیشیز نیم. کیا ہے؟ اسپیشیز نیم. یعنی اس کا صفاتی نام کیا ہے؟ انڈیکا. اور جینس نیم کیا ہے؟ میگنیفیرا.
اس کا یاد رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو نامی نام ہیں۔ اس نام میں میگنیفیرا جو ہے وہ جینس کے لیے ہے، جو جینس کی نمائندگی کر رہا ہے، جبکہ دوسرا نام جو ہے انڈیکا، انڈیکا ایک خاص نوع یا اسپیسیز، اسپیسیفک یا صفاتی نام ہے۔ تو بیسک بنیادی یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی جاندار ہیں، ان جانداروں کے جو سائنٹیفک نیم رکھے جاتے ہیں، اس نظام کو کہا جاتا ہے بائی نومیل نومنکلیچر یا دو نامی نظام تسمیہ، جس میں ایک جو نام ہوتا ہے وہ نام کہاں سے آتا ہے؟ جینس سے، اور دوسرا نام آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ اسپیشیز سے۔ یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ سعد محمد، حسن، نازیہ، جواد، سلمہ، یوسف، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک نہ، باقی لوگوں کا رپلائی ابھی تک آیا نہیں۔ سعد کا نہیں آیا ہے، سیدہ سائمہ کا نہیں آیا، نازیہ کا نہیں آیا ہے، جواد کا نہیں ہے۔ ٹھیک، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ جی چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں کا رپلائی اور آپ لوگوں کا ریسپانس میرے لیے بہت اہم رکھتا ہے کہ آپ لوگ موبائل پر لیکچر دیکھ رہے ہیں تو آپ موجود ہیں یا نہیں، اور پھر آپ لیکچر جو دیکھ رہے ہیں وہ کتنا توجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ہم ایک اور بات کریں کہ عام طور پہ جب نظام تسمیہ جب نام رکھا اس کے عالمی اصول کیا ہے؟ تو اس کے عالمی اصول مندرجہ ذیل ہے۔ کیا عالمی اصول ہے؟ تو ہم نے کہا کہ جو بھی حیاتیاتی نام ہم رکھیں گے عموماً وہ لاطینی ہوتے ہیں۔ جو بھی نام رکھیں گے وہ کیا ہوں گے؟ لاطینی۔ اور جب ان کو لکھا جائے گا تو ان کو ترچھے میں لکھا جائے گا، یعنی ترچھے طریقے سے لکھا جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے عام طور پہ جب بھی نام دیکھا ہوگا تو وہ اس انداز میں دیکھا ہوگا، ترچھے والے انداز میں، یعنی یہ ہم سیدھا سیدھا لکھتے ہیں سائنٹیفک نیم اس طرح سے۔ ہمارا جب انگلش میں ہم ٹائپ کرتے ہیں تو الفاظ ایسے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سائنٹیفک نیم دیکھیں گے تو اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک سائیڈ میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جھکے ہوتے ہیں، ترچھے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلا یاد رکھنا، پہلا اصول کیا ہے کہ جو بھی سائنٹیفک نیم لکھا جائے گا ایک تو اس کو لکھا جائے گا لاطینی زبان میں، دوسرا وہ ترچھے نام میں۔ پھر نام کا جو بھی ماخوذ ہو اس کو لاطینی زبان میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ماخوذ ہو اس کو کہاں ڈھال دیں گے ہم؟ لاطینی زبان میں۔ یعنی فار ایگزامپل آپ کو کوئی اسپیشیز ملی، وہ اسپیشیز آواز بہت کرتی ہے یا بہت اچھی آواز اس کی ہے، تو آپ لاطین میں ورڈ ڈھونڈیں گے کہ وہ آواز اچھے ہونے کے لیے لاطین میں ورڈ جائے، اور پھر وہ نام آپ دیں گے اس کو۔ بات کلیئر ہوئی؟ تو جو بھی نام لکھا جائے گا وہ لاطینی ہوگا، اور اس کو جب آپ لکھا جائے گا تو ترچھا لکھیں گے۔ پھر ایک اور چیز یاد رکھنا ہے، کیا کہ فار ایگزامپل اگر ہم کوئی نام لکھ رہے ہیں اور اس نام کو ہم ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو ہاتھ سے لکھتے وقت ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ فار ایگزامپل ابھی میں لکھ رہا ہوں تو میں تو ترچھے انداز میں نہیں لکھ سکتا ہوں، تو جب میں اس کو ترچھے انداز میں نہیں لکھوں گا، فار ایگزامپل میں نے یہاں پر لکھا فیلیس، فیلیس کیکٹس، یعنی یہاں پر میں یہاں پر بات کر رہا ہوں ایک بلی کی، تو اگر میں نے اس انداز میں لکھا تو میں اس کے نیچے کیا لگاؤں گا؟ انڈر لائن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں لیپ ٹاپ سے لکھ رہا ہوں یا کمپیوٹرائز لکھ رہا ہوں تو عام طور پہ میں کیا کروں گا؟ اس کو ترچھا کر دوں گا، لیکن جب میں ہاتھ سے لکھ رہا ہوں تو اس وقت میں اس نام کے نیچے کیا کروں گا؟ انڈر لائن۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پھر حیاتیاتی نام کا پہلا جو بھی لفظ رہے گا وہ جینس کو ظاہر کرے گا، کیونکہ ہم نے کہا کہ کسی کا بھی نام آپ رکھیں گے تو اس کے دو حصے رہیں گے، ایک رہے گا جینس، ایک رہے گا اسپیسیز یا اسپیسیفک۔ تو اسپیشیز والا جو نام، تو پہلا جو نام رہے گا وہ کہاں سے آئے گا؟ جینس سے، جبکہ دوسرا جو نام آئے گا وہ نوعی صفت کا، یعنی کس کا رہے گا؟ اسپیشیز اسپیسیفک، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلا نام فار ایگزامپل یہاں پر ہے فیلیس، فیلیس کا مطلب کون ہے؟ فیلیس کا مطلب ہے کیا ہے؟ جینس۔ اور کیکٹس کا مطلب، کیکٹس کا مطلب کیا ہے؟ اسپیشیز، ٹھیک ہے نا؟ اب حیاتی جو بھی نام ہوگا، حیاتیاتی نام، اس کے دونوں الفاظ اگر ہاتھ سے لکھے جاتے ہیں تو دونوں الفاظ کے نیچے الگ الگ کیا بنایا جائے گا؟ خط، لائن، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، ٹھیک؟ اور چھپائی کے وقت اس کو کیا لکھا جائے گا؟ ترچھے انداز میں۔
پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ان کا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے، لاطینی، اس لیے ہم کیا کریں گے، اس لیے ہم جو بھی نام لکھیں گے اس نام کے نیچے کیا لگائیں گے، لائن، خط، ٹھیک ہے۔ پھر پہلا لفظ جو جینس کو ظاہر کرتا ہے ہمیشہ بڑے حرف میں، یعنی کس میں لکھا جائے گا، کیپٹل، پہلا ایف، سی، بی، ایچ، یہ پہلا جو لفظ ہے یہ کیا ہے، کیپٹل ہے، یعنی جینس کا جو بھی پہلا لفظ رہے گا وہ کیپٹل رہے گا، جبکہ نوئی یعنی اسپیسیفک جو اسپیشیز والا جو رہے گا وہ لفظ کس میں لکھا جائے گا، چھوٹے حرف میں یا اسمال میں۔ فار ایگزامپل میگنیفیرا کا ایم اور انڈیکا کا آئی، تو میگنیفیرا کا ایم بڑا رہے گا اور انڈیکا کا آئی چھوٹا رہے گا، یاد رہے گا۔ تو یہ نومنکلیچر ہے۔ تو نومنکلیچر میں پہلی بات یاد رکھنا ہے کہ جو بھی نام ہوگا وہ لاطینی ہوگا، ترچھے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ پھر نام کا جو بھی ماخذ ہوگا اس کو بھی لاطین میں لکھا جائے گا، ٹھیک۔ دوسرا حیاتیاتی جو نام رہے گا اس میں ایک رہے گا جینس سے اور ایک رہے گا اسپیشیز سے۔ پھر تیسری بات کہ اگر ہم ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو دونوں بھی یعنی جینس کے نام کے نیچے بھی اور اسپیشیز میں بھی کیا کیا جائے گا، انڈر لائن۔ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جینس کا جو نام ہوگا وہ کیپٹل لیٹر سے شروعات ہوگا اور دوسرا جو رہے گا جو اسپیشیز والا وہ اسمال لیٹر سے یعنی چھوٹے حرف سے لکھا جائے گا، ٹھیک۔ ناؤ یہاں پر اگر آپ اگزامپل دیکھیں گے جیسے کیٹ ہے تو کیٹ کو بولا جاتا ہے فیلیس کیٹس، ڈاگ ہے تو اس کو بولا جاتا ہے کینیس لیوپس فیمیلیرس۔ کاؤ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم گائے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بوس ٹارس، اور ہیومن کی بات کرتے ہیں تو ہیومن کو بولا جاتا ہے ہومو سیپینس۔ تو ہیومن کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ہومو سیپینس، یاد رہے گا، ٹھیک۔ اب ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ اب جس نے بھی اس جانور کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس کی معلومات نکالی، اس کا نام میں کیا کریں گے ہم، تو مصنف کا جو نام رہے گا وہ نوعی صفت کے بعد لکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میگنیفیرا انڈیکا ہے، ابو بکر نے اس کو ڈھونڈ کے لائے، آم کے درخت کو ابو بکر نے، تو اب وہ پورا نام لکھیں گے اور اس کے آگے ابو بکر کا نام رہے گا، لیکن کیسے رہے گا، یعنی حیاتیاتی نام کے اختتام پر کیا ہوگا، مصنف کا نام ہوگا اور اس کا کیا ہوگا، مخفف لکھا جائے گا۔ مخفف مطلب شارٹ فارم، جیسے میگنیفیرا انڈیکا لین، لین کا مطلب کون ہے، لینیس، جنہوں نے اس کو کیا کرے تھے، آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اب یہ جو لین لکھنے کا مقصد ہے، اس نو کا ذکر سب سے پہلے لینیس نے کیا، یعنی اگر جیسے میں نے بولا کہ آم کا درخت جو ابو بکر کو ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کو، آج جو لوگ ہیں ان کو بھی، آنے والے لوگوں کو بھی، اس کے بعد آنے والے لوگوں کو بھی سب کو معلوم رہے گا کہ بھئی وہ فلاں فلاں شخص تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ یہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے آگے ان کا نام لکھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان کا نام کا بھی کیا لکھا جائے گا، مخفف یعنی ایبریویشن، شارٹ فارم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، آن لائن میں کسی والوں کو ڈاؤٹ ہے، سلمہ، عبد الجواد، نازیہ، حسن، سعد، جی آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ روزہ ہے آج، کتنے لوگ روزہ ہے؟ اگر ہو گئے تو ٹھیک ہے، اچھا حسن ہے اور ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ افطار، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اور 10 منٹ لیکچر ہمارا چلتا ہے، اس کے بعد پھر افطار کی تیاری کے لیے لگ جائیے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ نو نو اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز یاد رکھنا ہے، کیا کہ اب ہم نے جو بھی جاندار ہیں ان کو معلوم کیا، ان کے نام رکھ دیے، لیکن کچھ جاندار ہیں جو ایک جیسے بہت ساری خصوصیات ایک دوسرے کے ساتھ دکھاتے ہیں، تو اب ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اب ہم ان کو بڑی بڑی کیٹیگری میں رکھنا پڑے گا، ان کو کلاسیفائی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر کیا ہوا، چونکہ جتنے بھی جاندار ہیں عضویہ کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے، ہر ایک کے معاملے میں ہم ہر بات یاد نہیں سکتے، تو اس لیے اس کو کیا کرے، اس کو ممکن بنانے کے لیے کچھ اور طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان طریقوں کو کہا جاتا ہے درجہ بندی، ان کو کہا جاتا ہے کلاسیفیکیشن۔ اب اس کلاسیفیکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں، تو درجہ بندی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے، آسانی سے مشاہدے میں آنے والی خصوصیات، اس کی بنیاد پر اشیاء کی آسانی سے کیا بنا دی گئی ہے،
जमात बंदी बना दी गई है। मसलन अगर हम पौधों की बात करें, या हम जानवरों की बात करें, या हम कुत्तों की बात करें, या हम बिल्लियों की बात करें, या हम कीड़ों की जमात की बात करें, तो हम उनको आसानी से क्या करते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारे पास सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे जानदार हैं। अब जिनके पास पत्ते हैं, तना है, जड़ें हैं, तो हमने उनकी क्लास बना दी है, प्लांट। फिर इसी तरह से जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनको हमने बोल दिया एनिमल। जो आसानी से हमको दिखाई नहीं देख रहे, हमने उनको बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। फिर प्लांट के अंदर भी हमने और क्लासिफिकेशन किया कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, यानी उनके पास पानी लाने ले जाने वाला सिस्टम नहीं है, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे फ्लोएम जाइलम। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास जो बीज होता है, उस बीज के ऊपर कवर नहीं होता, तो वो बीज नेक्ड होते हैं, बगैर कवर के होते हैं, तो उनके अलग क्लासिफाई कर दिया कि वो सारे पौधे अलग। तो इस तरह से हमने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद है उनके अंदर कुछ खुसूसियात देखे, और वो ऐसी खुसूसियात थी जो सबके अंदर कॉमन है। और सबके अंदर कॉमन होने के बाद हमने क्या किया, उनको एक क्लास बना दिया। तो जैसे ही वो दूसरे से अलग हुई तो वो दूसरी क्लास बन गई। जैसे हमारे पास होता है कि 7, 8, 9, 10, तो हम ये जो क्लास बनाते हैं, ये किस बुनियाद पे बनाते, उम्र, किस बुनियाद पे बनाते, उम्र। तो उस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे होंगे उन तकरीबन की उम्र एक जैसी रहेगी, वो एक क्लास। लेकिन दूसरी जो क्लास है उसके अंदर उम्र का क्या रहेगा, या तो ज्यादा रहेगी या कम। तो हमने क्या किया, उम्र की बुनियाद पर, और उम्र की बुनियाद पे हमने उनको अलग किए। और सिमिलर कैरेक्टर क्या है कि जिनके अंदर उम्र एक जैसी है उनका एक क्लास, जिनकी उम्र उनसे अलग है वो बन गई दूसरी क्लास। जैसे पौधे हैं, पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी गुजा खुद तैयार करते हैं, वो बन गई एक क्लास। हैवानात है, हैवानात अपनी गिजा के लिए दूसरे पर निर्भर है, वो एक क्लास। तो इस तरह से क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। और उस क्लासिफिकेशन के बाद अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, हर ऑर्गेनिज्म को आसानी से क्या करते हैं, याद रख सकते हैं। तो पहले बड़ी कैटेगरी, फिर उससे नीचे हायरार्की, फिर उससे नीचे हायरार्की, इस तरह से करते करते हम एकदम आखिरी खुसूसियात जो सिर्फ उसी जानदार में, जिसको हम उसकी स्पेशीज कह रहे हैं, उसकी सिफत कह रहे हैं, उसकी असल खासियत की बात कर रहे हैं, उसके जरिए हम उसको क्या करते हैं, पहचानते हैं, जिसको हम आखिर में कहते हैं स्पेशीज। तो सबसे आखिरी लेवल और सबसे अपर लेवल, सबसे आखिरी लेवल और सबसे ऊपर लेवल, सबसे आखिरी लेवल पर उसकी वो स्पेसिफिक खुसूसियत होती है, और सबसे ऊपर लेवल पे बहुत सारे जानदार मिलकर वो खुसूसियात को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। बात समझ में आई? ठीक। जैसा एनिमल, तो हम कहते हैं कि इंसान भी एनिमल है, एक शेर है वो भी एनिमल है, एक गधा है वो भी एनिमल है, एक बैक्टीरिया वो भी एनिमल है। हमने सबको एनिमल कैटेगरी में रखा है। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो इंसान है, इंसान जो है ये मैमल है। शेर बात करें तो शेर भी एक मैमल है। फिर जब हम जाते हैं तो शेर और इंसान अलग क्यों हो गए, तो शेर के पास 4 पैर है, इंसान के पास 2 पैर है। तो इस तरह से धीरे 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 हम नीचे नीचे जब जाते हैं तो हम बोलते हैं कि शेर की एक असल खासियत ये है और इंसान की असल खासियत ये है। ठीक। ठीक ना, अब इसमें और कुछ चीजें हैं, इंशाल्लाह हम उसको कल बात करेंगे और कल इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अभी आप सब लोग इफ्तार वगैरह की तैयारी करिए, इफ्तार वगैरह करिए, और खास मेरे को भी दुआ में याद रखिए, क्योंकि दिन भर लेक्चर होने की वजह से मेरे लिए रोजा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक। चलिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह कल ही हम फिर 11वीं का और 12वीं का लेक्चर लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो 12वीं का लेक्चर अभी इसके बाद नहीं होगा, और अगर रहेगा तो मैं खुद कॉल कर दूंगा, मैसेज आपको सेंड कर दूंगा।